بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ٹی ایم خان۔ آج ہم بات کریں گے ہومیوپیتھک میڈیسن کینتھرس۔ کینتھارس بھی اس کو کچھ لوگ بولتے ہیں، کینتھرس بھی بولتے ہیں، اپنی اپنی پروناؤنسیشن ہوتی ہے۔ تو یہ دعا میں ڈیلی جو میری دعائیں استعمال ہوتی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اس کو خاص کر جو یو ٹی آئی یا رینل کیلکولس کے جو پیشنٹ آتے ہیں، یعنی کہ گردے کی پتھری اور جو انفیکشن ہوتی ہے پیشاب کی، اس کے جو پیشنٹ آتے ہیں اس میں یہ دعا ڈیلی استعمال کرتا ہوں۔ تو اس کی بہترین علامات یہ ہے کہ یہ جلن، پیشاب میں اگر جلن ہے تو اس پہ آپ استعمال کریں۔ اچھی بات یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ پیشنٹس کو ایڈوائز کریں تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس کے مثانے میں اس کی سٹون ہے یا کسی اور یوریٹر میں ہے، کہاں ہے۔ تو اگر اس کے پیشاب کی جلن میں یہ دعا جو ہے کیو پوٹینسی میں استعمال کرتا ہوں۔ پھر اس کے اگر پتھری ہو، مثانے میں ہو یا گردوں میں ہو تو اس کے لیے یہ میں کیو پوٹینسی میں استعمال کرتا ہوں۔ جسم پر سوجن ہو اس کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ پھر ایک اور میں اس کو استعمال کرتا ہوں اس کے لیے کہ اگر کسی بھی وجہ سے اگر آپ کا سکن برن ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، پانی گر جاتا ہے، چائے گر جاتی ہے یا آگ کی وجہ سے اگر جسم جلس جاتا ہے تو اس کو ریکور کرنے میں بہت ہی بہترین دعا ہے۔ کاربولک ایسڈ بھی اچھی ہے، لیکن یہ دعا میں پھر اس طرح کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا جلا ہوا پیشنٹ میرے پاس آ گیا ہے تو اس کے 15 سے 20 یا 30 قطرے ایک گلاس پانی میں ڈال کے تو اس میں سے 1-2 گھونٹ اس کو پلا دیتا ہوں، اور باقی سے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ایریا اس کا برن ہوا، کتنا اس کا جو سکن ہے وہ جلی ہے، تو اس حساب سے اس پہ سارے پہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سارے باڈی پہ یا جہاں وہ جلن ہے وہ وہاں ڈال دیں، اور ہر آدھے گھنٹے کے بعد یہ کیو پوٹینسی کے 2-3 قطرے، تھوڑے سے 5 قطرے پانی میں ڈال کے اس کو پلاتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے جو سکن ہے وہ اس کے اوپر چھالے نہیں بنیں گے، اور بالکل اگر بنے بھی تو بہت جلد وہ جو سکن ہے وہ ہیل ہو جائے گی۔ تو اس کام کے لیے بھی یہ ایک بہترین دعا ہے۔ تو اس کو میں زیادہ تر جو ہے اس کو میں گردے کی پتھری کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ ہے کہ اس کو ایک اور چیز ہے کہ اگر منہ کے اندر آبلے یا چھالے سے بن جائیں، زبان پہ موٹی تہ اور زبان کے جو سائڈ کنارے ہیں وہ سرخ ہوں تو اس میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے۔ حلق اور گلے میں جلن ہو، اگر لیسدار یہ کالی بائکرومیوم کی طرح اگر لیسدار تھوک آتا ہو، پلوریسی یعنی کہ چھاتی کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے، پھر کہ ایسی جس کے اندر خون کے چھیچڑے یا لوتھڑے آتے ہوں، اس میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ قہوہ پینے سے اس کے جو عام طور پہ جو تکالیف ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے، تو قہوہ اس میں نہیں پینا چاہیے، سمجھ جائے گا قہوہ۔ اچھا، عورت کی جو زچگی ہے، مطلب عورت جو برتھ دیتی ہے اس کے بعد اگر اپنی زبان میں لوگ اس کو زہر بولتے ہیں لیکن ہم اس کو پلاسنٹا کہتے ہیں، اگر بچہ باہر نکل آیا لیکن اس کے باوجود پلاسنٹا ابھی تک باہر نہیں نکلا، وہ پلاسنٹا جتنی دیر یوٹرس میں رہے گا تو اس کو عورت کو بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ اس پلاسنٹے کو نکالنے کے لیے بھی یہ بہترین دعا ہے۔ اس میں 30 پوٹنسی میں استعمال کرتا ہوں، اور 5-10 منٹ کے بعد 2-3 بوند اس کے زبان میں ڈال دیں تو انشاءاللہ 5-6-7 خوراکوں کے اندر اندر ہی پلاسنٹا نکل آئے گا۔ تو سی پی اے بھی پلاسنٹا نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، پیروجینیم بھی ہوتی ہے، اور میں عام طور پہ اس کو کینتھرس کو پریفر کرتا ہوں۔ پھر اگر مطلب کسی ایک پریگننٹ عورت کے بچہ اگر اس میں ٹرانسفر یا کراس پوزیشن، بچہ اگر الٹا سیدھا ہے تو اپنی نارمل پوزیشن میں نہیں ہے، عام طور پہ بچے کی پوزیشن جو ہے بچے کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر، ماں کے جو معدے کی طرف یا دل کی طرف ہوتی ہے۔ تو اگر اس سے علاوہ کوئی پوزیشن ہے تو اس میں بھی یہ دعا کینتھرس، پلساٹیلا اور پائروجینیم اپنی اپنی علامات پہ یہ دعائیں بھی استعمال ہوتی ہیں، اور میں نے ان کو پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے تو یہ بچے کو سیدھا کر دیتی ہیں۔ پھر کینتھرس کے ایک اور میں نے دیکھا ہے، اور پائروجینیم ہے کہ اگر بچہ کسی عورت کے مطلب پیٹ کے اندر ہی وہ ڈیڈ ہو گیا کسی بھی وجہ سے، اس کا ایلوپیتھک کے حساب سے ایک ہی حل ہے کہ اس کو آپریٹ کر کے نکال دیا جائے، لیکن اگر آپ ہومیوپیتھک میڈیسن پائروجینیم یا کینتھرس دیں گے
تو اس سے وہ یوٹرس اس کو ایکسپیل کر دے گی، اس کو باہر نکال دے گی۔ یہ بھی میں نے کر کے دیکھا ہے، لیکن اگر 100% اس میں رزلٹ نہیں ہے، لیکن 70-80% رزلٹ اس میں نے دیکھے ہیں۔ تو یہ جو پلاسنٹا کو نکالتی ہے، اور بچہ اگر ڈیڈ ہو گیا ہے اس کو بھی یہ کینتھرس اور پیریجینیم یہ نکال دیتی ہے۔ پھر مردوں کے جو عضو خاص ہے اعلیٰ تناسل جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے جو سپاری ہے اس کے اندر جو اس کا سوراخ ہے، تو اس کے اندر اگر سوجن ہے اس کو بھی یہ ختم کرتی ہے۔ اور اس کا ایگزیما ہے، اگر آپ ٹیسٹیکل جو ہے اسکوٹم ہیں، جو ان کے جو سکن ہے، اگر اس کا ایگزیما ہے تو یہ اس پہ آپ ایکسٹرنل لگا بھی سکتے ہیں اور پلاتے بھی ہیں، اس سے بھی یہ کافی بہتری محسوس کرتا ہے پیشنٹ۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو شیئر کریں گے۔ تو کائنڈلی آپ سبسکرائب بھی کر لیا کریں، تاکہ اگر میں کوئی نئی ویڈیو ایسی ڈالتا ہوں تو آپ کو مطلب ہے آپ کے نالج میں اضافہ ہو، تو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کا آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اور مجھے کچھ اگر آپ مشورہ دینا چاہیں تو وہ بھی آپ مجھے ان باکس میں مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔